جی جی مجھے وہ بات ذہن سے کبھی اتر جاتی ہے. میں نے اپنے کچھ عزیزوں کارب کو یہ چیلنج کیا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا کہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو، مثال دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کو میں نے سب سے اچھا تحفہ کیا دیتا ہے، تو میں سوچتا ہوں اور میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اسے قرآن دیتا ہوں. میں جاتا ہوں کسی بھی اسٹور پہ چلا جاتا ہوں، قرآن کی قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہدیہ ضرور ہوتا ہے جو شرعن مقرر ہے، اور جو محنت ہے کاتب کی اس کو ضرور شرع کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے. تو میں تاج کمپنی پہ چلا جاتا ہوں، کسی بڑے اسٹور پہ چلا جاتا ہوں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ قرآن دے دیں ترجمے والا، میں نے بیٹی کو تحفے میں دینا، اس کی شادی ہے. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ کون سا قرآن چاہیے؟ میں کہوں گا کہ قادیانیوں کا الگ کر دیں، باقی 4000 جو قرآن پڑھا ہے 4000 میں سے آنکھیں بند کر کے کوئی ایک اٹھا دیں. اب اگر آپ گئے، میں نے اپنے عزیز و کارب سے پوچھا، اگر آپ گئے، یہی صورتحال آپ کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس قادیانیوں کا تو قرآن نہیں، میں نے تو کہہ دیا کہ 4000 اگر پڑھا ان میں سے کوئی ایک دے دو. آپ کے پاس دوسری آپشن کیا ہے؟ اگر کوئی بھی قرآن آپ کہیں گے یہ لیں گے، اس کو معیار بنا لیں اور آ جائیں، بات کر لیں. یہ نہیں کر سکتے. کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کا کسی ترجمے میں بھی. جھوٹ زبردست. میں کہتا ہوں کہ وہ کہتا 10,000 قرآن پڑھا، میں کہوں گا کوئی بھی اٹھا دو، مرزا بشیر الدین کی تفسیر چھوڑ دو، مسلمانوں کا کوئی ترجمہ تفسیر مجھے اٹھا دو، مجھے قبول ہے. مجھے قادیانی جواب دے ان کو کون سا قبول ہے مرزا بشیر الدین کے علاوہ، طاہر کے علاوہ. آپ کسی بھی ایک قرآن کو، تفسیر کو، ترجمے کو معیار بنا لے اور آ جائیں، اسی پہ بات کر لیں. نہیں کر سکتے. یہ الگ ہے اور عالم اسلام آج بھی الگ ہے. اور یہی بات ہے کہ یہ جو خلافت ہے، مرزا قادیانی اپنی ذریت کے لیے عالم اسلام کی زمین تنگ کر گیا ہے. خلافت کی کوئی تعریف لے لیں، کسی لغت میں خلافت کے اور خلیفہ کے معنی دیکھ لیں، اس کی کوئی بھی ڈیفینیشن کر لیں جو اس پہ پورے نہیں اترتے. کفار کی ریاست میں بیٹھ کے ریل اسلام کی خلافت دکھا رہے ہو لوگوں کو. 100 سال گزر گئے اور لوگوں کو ابھی تک یہ کہہ رہے ہو کہ جب انبیاء آتے ہیں تو ان کا استہزاء ہوتا ہے، ان کا ٹھٹھا ہوتا ہے. جی استہزاء ہوتا ہے، ٹھٹھا ہوتا ہے جب انبیاء ہوتے ہیں. جب انبیاء دنیا سے اپنا پیغام دے کر چلے جاتے ہیں تو ان کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. تمہارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے مرے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں اب زمین میں، لیکن گالی نہیں رک رہی. اللہ تعالیٰ نے اسے قتل نہیں ہونے دیا، لیکن یہ قتل سے زیادہ سزا ہے. اگر میرا پردادا یا لکڑدادا کوئی غلط کام کر گیا ہو اور دنیا اسے گالی دے رہی اور گالی رک نہ رہی ہو، تو ایک دن میں رات کو سوتے ہوئے بستر پہ جاتے ہوئے ضرور سوچوں گا یار پردادا کیا کام کر گیا کہ گالی نہیں رک رہی. کیا مرزا مسعود یہ نہیں سوچتا ہوگا؟ مجھے قادیانی نے کہا جی آپ نے یہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہر روز ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب اس شخص کو گالی نہ پڑتی ہو. تو آج منگل ہے، میں نے کہا رات بج گیا، کل بدھ ہوگی، تو کیا مطلب آپ کا کہتا ہے ابھی گالی پاڑی ہے؟ میں نے کہا ابھی کہیں پہ صبح ہوگی نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں کسی واٹس ایپ گروپ میں لے جاتا ہوں، گالی شروع ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو منگل بدھ کو کیوں کہہ رہے ہو کہ گوشت کا داغا ہوتا ہے پاکستان میں اور گالی بند ہو جائے گی؟ ایک بندہ بڑا شریف ہے، سمجھتا ہے ساری بات اور مانتا بھی ہے قادیانی. کہتا ہے مجھے یار ایک دن کہتا ہے کہ گالی ختم ہو سکتی ہے. میں نے کہا کس طرح ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے کہ انٹرنیٹ ختم ہو جائے نا، کبھی سوشل میڈیا ختم ہو جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور میں نے کہا انٹرنیٹ کیوں ختم ہوگا؟ بجلی سے ہزاروں لوگ مار گئے کرنٹ سے، تو بجلی ختم کر دی گئی ہے. وہ ایجاد ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کے فائدے، یہ تو نہیں جان چھوٹے گی، یہ کبھی بھی نہیں جان چھوٹے گی قیامت تک. اور جب بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ لکھا جائے گا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ گالی پڑتی ہے، تو موصوف ہی آئیں گے اور کوئی بندہ نہیں ہے. مسیلمہ کذاب کو اس لیے گالی نہیں پڑی کہ وہ انجام کو پہنچا، وہ قتل ہوا. اسود انسی کو اس لیے گالی نہیں پڑ رہی جو اپنے انجام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہی نہیں تھا کہ اس کو قتل کروائے یا قتل ہو. یہ اس نے اس کو زندہ رکھا، لیکن یہ
قتل سے زیادہ سزا ہے کہ آپ روز گالیاں سنتے ہیں اور خلیفہ وقت بچوں میں بیٹھ کے جب کھانا کھاتا ہوگا پھر شرمندہ سا ہو کے بستر پہ چلا جاتا ہوگا، پھر سوچتا ہوگا کوئی طریقہ ہے گالی روکنے کا؟ میں انہیں بتا سکتا ہوں ہاں طریقہ ہے. یہ ان کے پاس رام سون کا مال ہے چندے کا، 2 لاکھ پاؤنڈ مجھے دیں، میں یتیم خانوں میں دے دوں گا. فارمولا میں بتا دوں گا، گالی ایک دن میں ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی آفر ہے جی آپ کی، بہت بڑی آفر ہے. ایک دن میں گالی ختم ہو جائے گی. 2 لاکھ پاؤنڈ میں یتیم خانوں میں دوں گا. یہ جو رامسور کا پیسہ ہے انہوں نے ہمارے باوجداد کا کھایا ہوا ہے. میں الفن کہتا ہوں کہ گالی ختم ہو جائے گی. میرے پاس فارمولہ ہے، ورنہ یہ تو قیامت تک نہیں. 100 سال ہو گیا جان ان کی چھوٹی، آگے بھی نہیں چھوٹے گی. بالکل بجا فرمایا آپ نے، بالکل درست بات آپ نے کی ہے، بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. جی کیا فرما رہے شیخ صاحب؟ میرا یہ سوال ہے مذاق کے رنگ میں. مرزا صاحب نے کہا تھا کہ 50 کتابیں وعدہ تھا، 5 لکھی تھی، تو 2 لاکھ پاؤنڈ لے کے ساری گالیاں ختم کروا دینی ہے آپ نے کہ موٹی موٹی ختم کروانی ہے؟ نہیں، میں ساری ان کی ختم کروا دوں گا، ساری. کوئی بندہ ان کو گالی نہیں دے گا، ورنہ قیامت اللہ تعالیٰ کا نشان ہے. وہ نشان دکھاتا ہے کہ جن کو قتل نہیں ہونے دیا، یہ قتل سے زیادہ بڑی سزا ہے. یہ تنگ آ کے کہتے ہوں گے یار اس سے تو بہتر تک قتل ہو جاتا، انجام کو پہنچ جاتا. ہر روز گالی، آپ انٹرنیٹ آن کریں گالی رک نہیں رہی. اچھا انبیاء کا استہزاء ہوتا ہے، ان کی مخالفت ہوتی ہے، ان کے دور میں ہوتی ہے. اور یار تمہارے نبی کو 100 سال سے اوپر ہو گیا، مر گیا، اور اس کی ہڈیاں بھی کوئی نہیں قبر میں، گالی نہیں رک رہی. روک کے دکھاؤ.